بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس سے پہلے والے درس میں جو باتیں بتائی گئی تھی اس میں سے ایک تو توحید کے سلسلے میں بات آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس تیسرے رکوع کے شروع میں ہی توحید کی مکمل دعوت دے دیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی طرف اشارہ کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کو بیان کیے، اور رسالت کے سلسلے میں چونکہ یہ بنیادی عقیدے ہیں تو تینوں کو ایک ساتھ، اور اس کے بعد آخرت کو بیان کیے، موت کے بعد جو جنت جہنم کا تذکرہ ہے اس کو بیان کیے۔ تو یہ بنیادی عقیدے ہیں جو پورے قرآن کو گھیرے ہوئے ہیں، تو ان کا پورا ذکر گزشتہ پہلے جو درس ہوا ہے اس میں آ چکا تھا، اور اسی میں ایک چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو دیا تھا کہ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو کہ یہ نبی برحق نہیں ہے، یہ قرآن برحق نہیں ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، تو تم اس کی ایک آیت، ایک سورت، 10 آیتیں کتنی بھی ہو سکے پیش کرو، تو اب وہ کیا ہو سکے کہ پیش کرنے سے قاصر ہو گئے، اور پیش کرنے سے وہ اپنے اندر اتنی طاقت، استطاعت اور صلاحیت بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب اس کے اندر کمی بیشیاں تلاش کرنا شروع کر دیے، قرآن کے اندر اشکالات کرنا شروع کر دیے۔ کہ بتایا نا اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتہ کہ جب آدمی کسی کے اوپر الزامات لگاتا ہے، یعنی کہ کسی بات پر مقابلہ کرتا ہے، جب وہ مقابلے میں ہار جاتا ہے تو اب کیا کرتا ہے، کمی بیشی کو اختیار کرتا ہے، الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کا معاملہ ایسا ہی چلتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی جب اللہ نے چیلنج کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے، یعنی کہ تم ایسی ایک آیت کو بھی لا ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہی بعد میں جواب دے دیا، پیچھے ہی اللہ نے جواب دے دیا۔ جیسے میں بتا دوں نا کہ ایک باپ بیٹے کو بولتا ہے کہ بیٹے تو یہ کر کو دیکھ، تو اتنے باتاں کرتا نا، تو کر کو دیکھ، تو بعد میں پھر باپ بولتا تھا، رحم کرتے ہوئے بولتا، بیٹے تیرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، میری بات مان لے، میری بات سن لے، تیرے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو ایک آیت لا کر دکھاؤ، ایک سورت لا کر دکھاؤ، اور بعد میں پھر اللہ ہی خود بول دیے نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی اب یہ لوگ، ان کو معلوم ہو گیا کہ بھئی ہم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، چند آیتیں بھی نہیں لا سکتے۔ تو اب کیا کیے، اب یہاں سے ان کے کئی سارے اشکالات تھے، تو ان میں سے بعض اشکالات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے کیا ہے کہ یہاں یہ بیان کیے کہ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مچھر کی، مکڑی کی، اور اسی طریقے سے مکھی کی مثال قرآن میں بیان کیا۔ تو یہ جب قرآن سب سے اعلیٰ ہے، کلام اللہ ہے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال قرآن میں کیوں اللہ نے بیان کیا؟ یہ تو اللہ کی ذات کے خلاف ہے، یہ تو اللہ کی عزت کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذات جیسی ہیں ویسی مثالیں آنی چاہیے، اللہ کی ذات جیسی ہیں ویسے اس کے اندر ایگزامپلس ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اور ایگزامپلس کیسے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہیں۔ تو اب اس کا جواب یہاں دیا جا رہا۔ تو یہاں پر ایک درس شروع ہونے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، تمثیل جو بیان کی جاتی ہے، مثالیں جو بیان کی جاتی ہے، وہ جس کے لیے ممثل لہو، جس کے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے موافق مثال بیان کی جاتی ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں تو میرے موافق مثال نہیں رہتی، جس کے بارے میں بیان چل رہا، جس کے بارے میں تفصیل چل رہی، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کے موافق مثال بیان کی جاتی ہے۔ متکلم، بیان کرنے والا، اسپیچر کے اعتبار سے مثال نہیں رہتی، جس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے اس کے برابر کی مثال رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکڑی کی مثال
مچھر کی مثال، مکھی کی مثال جو بیان کیا ہے ان کے معبودوں کے مقابلے میں بیان کیا ہے۔ تمہارے معبودین جن کو تم اپنا خالق مانتے ہو، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، جن کو تم اپنا خالق مانتے ہو، وہ کتنے ہیں؟ ایسے ہیں لَئِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابَ، اگر وہ ایک مکھی بھی کوئی چیز ان کے پاس سے لے کر چلے گئی تو اس کو لانے کی طاقت یہ لوگ نہیں رکھتے۔ کون لوگ؟ جن کو یہ معبود مان رہے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابَ، کسی بھی ایک چیز کو اٹھا کر لے کر چلے گئی ایک مکھی بھی، تو اس کو دوبارہ لانے کی طاقت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے مثالوں کو بیان کر رہا، اور مثالوں کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثالوں کو جو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کر کر بات کو سمجھ سکے۔ مثالوں سے بات کیا ہوتی ہے؟ واضح طور پر بات سامنے آتی ہے، مثالوں سے آدمی بات کو پورے طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اسی طریقے سے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ لوگ پورے طور پر باتوں کو سمجھ سکے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال ایمان والوں کو بیان کر رہا، اور اسی طریقے سے کافروں کے لیے بھی مثال بیان کیا نبیوں کی بیویوں کو۔ تو مثالیں جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سمجھانے کے لیے، پورے طور پر بات ان کے اندر اتر جانے کے لیے۔ تو وہی سے یہاں پر ان کے ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا۔ دیکھیے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کس بات سے؟ کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی۔ کس کی مثال بیان کرے؟ مچھر کی مثال بیان کرے تو اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کس کے مقابلے میں بیان کر رہا ہے؟ تمہارے معبودین کے مقابلے میں، تم جن کو اپنا معبود سمجھ رہے اس کے مقابلے میں اس مثال کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بولنے والے کی شان کے خلاف ہوا کیا؟ بیان کرنے والے کی شان کے خلاف ہوا کیا؟ نہیں، بلکہ جس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے ان کی شان کے برابر ہے، اور ان سے بھی ان کی ذلت ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد فما فوقہا، یا پھر اس سے بھی کمتر بھی اگر مثال بیان کرے نا تب بھی اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں، اور اس سے ان کے عجز کو اور ان کی بے عزتی کو ثابت کرنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہاں پر دیکھیے ایک معیار، ایک کیا بولتے ہیں، تھرمومیٹر بولتے نہیں، وہ تھرمومیٹر کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کے جانب سے حق ہے۔ یہ جو مثالیں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہے؟ برحق ہے، برمحل ہے، موقع کے موافق مثال ہے، وہ سچ مانتے ہیں اور صحیح مانتے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے کفر کو اپنایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے اللہ کا؟ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو یہاں بیان کیا جا رہا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ان مثالوں سے، ان قرآن سے، ان آیتوں سے، اللہ کے کلام سے کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ انہی کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت ساروں کو انہی مثال سے ہدایت دیتا ہے۔ اب ان مثالوں کو پڑھ کر جس آدمی کے اندر پہلے سے ہدایت پانے کی نیت ہے، پہلے سے ہی اللہ کو پہچاننے کی نیت ہے، اب اس کو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب اگر وہی اللہ پر ایمان رکھے بغیر ان مثالوں کو دیکھے گا، اللہ کی وحدانیت کو پہچانے بغیر ان مثالوں کو دیکھے گا، اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا، اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا۔ بتایا نا اللہ تعالیٰ ان کے اندر مرض کو رکھا، فزادہم اللہ مرضا، ان کے مرض کو اللہ نے اور بڑھا دیا، تو کیا ہوگا؟ ان چیزوں کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور کمی آئے گی، ان کے دشمنی میں اور اضافہ ہوگا، اور ان کے کفر میں اور اضافہ ہوگا، اور وہ گمراہی میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں بات، تو سمجھ میں آئی بات؟ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سوں کو اس سے کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن بعد میں ایسا ہوگا تو ظلم ہوگا نا، اللہ جس کو چاہے یہ کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ آگے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تو فاسقین کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ کس کو کرتے ہیں؟
ارے بھائی ایک آدمی کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن سمجھ گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ایسے ہی بول دی، بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت ساروں کو گمراہ دیتے ہیں، تو بات ناقص ہو گئی، بات انکمپلیٹ ہو گئی، انکمپلیٹ ہو گئی نا یہ. تو کمپلیٹ ہونے کے لیے اللہ نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ فاسقین کو کرتے ہیں. اب فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق جو ہے اللہ کی فرما برداری سے باہر نکلنے والے کو بولتے ہیں. اللہ کی فرما برداری سے جو باہر نکل جاتا ہے اس کو فاسق بولتے ہیں. تو اب فاسق کو گمراہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے جب کوئی آدمی مطالعہ کرے گا، جب کوئی آدمی اس قرآن کو پڑھے گا، یا پھر اس نیت سے بھی پڑھے، بنیادی ہدایت کو پانے کی نیت سے پڑھے. بتایا تھا اس سے پہلے بھی ایک خالق ہونا تمام لوگ مان سکتے ہیں، دنیا میں موت آنا سب جانتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونا غور و فکر کرنے سے یہ بنیادی ہدایت ہر ایک کو مل سکتی ہے. لیکن پہلے سے ہی دل میں اناد ہے، دشمنی ہے اور نہ ماننے کی نیت پہلے سے ہی ہے، تو اب یہ سونے والے کو تو اٹھا سکتے ہیں لیکن سونے کی ایکٹنگ کرنے والے کو آپ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. وہ مطلب ہے یہاں پر تو فاسقین سے یہ لوگ مراد ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، ان کے مرض میں اضافہ ہوگا اور ان کی نافرمانی میں اضافہ ہوگا. اچھا، اب فاسقین کا ذکر آیا. فاسقین کون لوگ ہیں؟ ایک تو میں بتا دیا، اللہ کی فرما برداری سے باہر نکلنے والوں کو فاسق کہتے ہیں. اللہ خود اس کی تعریف کر رہا ہے، اللہ خود اس کے ڈیفینیشن کو، ان کو پہچاننے کی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے. کیا ہے؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. کون ہے فاسق لوگ؟ وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں. یہاں پر بات کو سمجھنا ہے، کچھ تفصیل ہے، غور سے سنیے. اللہ کا وعدہ، کئی سارے مفسرین حضرات یہاں پر اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ عہد الست، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے روحوں کو جمع کیا تھا، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ عالم ارواح بولتے ہیں. روح کی جمع ارواح، تمام روحوں کو آدم علیہ السلام سے اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دیا تھا. اور اس وقت اللہ نے سوال کیا تھا کہ الست بربکم. اللہ نے سوال جو کیا ہے، اللہ کا جو سوال دیکھیے منفی پہلو میں ہے، نیگیٹو انداز میں ہے. کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ نہیں ہوں کا مطلب ہے میں ہوں بولنے سے بھی زیادہ حق ہے. میں ہوں بولتا ہوں، اس سے بھی زیادہ تاکید اس لفظ میں ہے. جیسے باپ بولتا کیا میں تیرے لیے اتنا نہیں کیا؟ کیا میں تیرے لیے گھر نہیں بنایا؟ کیا میں تیرے لیے اتنا کام نہیں کیا؟ کیا میں تیرے لیے اتنی سہولتیں نہیں کیا؟ تو کیا مطلب 100% کیا ہے، 100% کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب باپ بولتا ہے میں تجھے یہ کریا وہ کریا، اس سے بھی زیادہ تاکید اس میں ہے، یعنی کہ اسے سبق سکھلایا جا رہا، اس کو بھولا ہوا سبق بتایا جا رہا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی الست بربکم، سورہ اعراف میں اس کا پورا تذکرہ آئے گا. تو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس وقت جواب میں کیا کہا ہم سب نے؟ پورے لوگوں نے کہا، تمام لوگوں نے کہا. آج جو بت پرستی کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، سب نے کہا قالوا بلا. کیا کہا؟ کہ بے شک آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں. تو وہاں پر یہ عہد الست، اس کو مضبوط کر لیے، ہم نے اگریمنٹ کر لیا کہ اللہ تو ہی پروردگار ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے. اب یہ عہد کیا ہو گیا؟ مضبوط ہو گیا. وہی ہے من بعد میثاقہ، مضبوط ہونے کے بعد توڑ رہے. اب اس کا تقاضا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو پورا کرتے، اس وعدے کو پورا کرتے، اس اگریمنٹ پر عمل کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ کر دوسرے معبودین بنا لیے، دوسرے خالق کو اپنا معبود بنا لیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وعدے کو پورا کر کر اس کو توڑ رہے ہیں، وعدہ کر کر اس کو توڑ رہے ہیں. تو اب یہاں پر جب عہد الست کا تذکرہ آ گیا ہے تو اس کی بھی کچھ تفصیل سن لیجئے. عہد الست دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کیا. اب وہ سوال ہم لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے؟ وہاں جو گزرا ہے وہ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے اور یاد نہیں بھی رہے گا. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دنیا میں جب بچہ 1 سال 2 سال 3 سال کا رہتا ہے، دودھ پینے کی مدت رہتی ہے، اس وقت کا زمانہ کسی کو یاد رہتا؟ کسی کو یاد رہتا کیا؟ نہیں رہتا. لیکن جب بڑا ہو جاتا تو ماں باپ بچپن کے قصے سناتے. بھائی جب بیٹے جب تو دودھ پیتا تھا، ایک مرتبہ نانا کے گھر میں گر گیا تھا. تو بچہ شوق سے سنتا اور اس بات میں کچھ شک کرتا کیا؟ امی جھوٹ بولتی ہے، ابا جھوٹ بولتے ہیں،
نہیں 100% مان لیتا. کیوں؟ اس زمانے کا شعور اس کو نہیں ہے, وہ زمانہ اس کو یاد نہیں ہے. اور جب ماں بتاتی ہے تو اس بات کے ماننے میں ہی اس کا بھلا ہے, اس بات کے انکار کرنے میں اس کے لیے بھلا نہیں ہے. تو اس بات کو مان لیتا ہے کہ امی بول رہی تو ہو کر رہے گا, باپ بتا رہے ہیں تو ہو کر رہے گا, تو بات کو مان لیتا ہے. ایسے ہی ہم لوگ اس عہد کو بھول گئے, ہم کو یاد نہیں ہے. اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجے کہ نبی آ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ سے عہد کر آئے ہو, تم اللہ سے وعدہ کر آئے ہو, تم اللہ سے ایگریمنٹ کر آئے ہو. یہ یاد دلا رہے ہیں. جیسے ماں اس کو یاد دلاتی ہے بچپن کے واقعات کو, جیسے باپ اس کو بچپن کی باتوں کو بتا کر یاد دلاتا ہے, ایسے ہی انبیاء اللہ کی جانب سے آ کر یہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتے ہیں کہ تم اللہ کے پاس وعدہ کر آئے ہو. اور رہا جب بندے کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا, اب بھیجنے کے بعد اللہ کو چاہیے تھا کہ اس کو صرف ایک ہی راستہ رکھتے, دین کا راستہ رکھتے. برے راستوں کو بھی کئی کو رکھا اللہ تعالیٰ. ارے بھائی بندے گناہ کی طرف دوڑتے نا, نیک راستے کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا. گناہوں کی طرف دوڑتا ہے, برے راستے کی طرف دوڑتا ہے, لیکن نماز کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا, دین کے راستے کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا, اللہ کے راستے کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا, قرآن کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا. یہ کیا ماجرا؟ تو اس میں ظلم نہیں ہے, یہ بھی ایک قاعدہ ہے, قانون ہے, سنت ہے, ضابطہ ہے. کیسے؟ امتحان چلتا آج کل, جو پبلک امتحان ہو کوئی بھی ہو, آپشنز کے سوالات بھی آتے ہیں. آپشن میں آپ دیکھے ہوں گے سوال رہتا, اور سوال میں آپشنز کتنے رہتے؟ 4 رہتے. اب اس میں صحیح آنسرز 3 رہتے. نہیں, صحیح آنسرز 3 رہتے. کتنے رہتے؟ 1 رہتا. اور غلط آنسر کتنے رہتے؟ واہ, یہ ٹیچروں کو تے ظالم کون بھی نہیں. دیکھو, یہ ٹیچروں کو تے ظالم کون بھی نہیں. اپنے اسٹوڈنٹ کو پاس کرنے کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 3 صحیح آنسر رکھ کر یہ غلط آنسر رکھتے, لیکن 3 غلط آنسر رکھ کر, تاکہ بچہ کیا کرے, غلط آنسر کو ہی ٹک ڈالے, اس لیے رکھ رہے کیا. اور بتاؤ بھائی, یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ غلط آنسر ہی ڈالنا بول کو 3 غلط آنسر رکھے ہیں کیا؟ نہیں رکھے ہیں. کئی کو رکھے ہیں, میں پڑھایا ہوا سبق انہیں غور سے سنیا کہ نہیں, یہ سال بھر جو کلاسز میں اٹینڈ ہوا ہے صحیح طور پر اٹینڈ ہوا کہ نہیں ہوا, یا پھر واحد غائب جمع حاضر ایک جملہ ہے کہ یعنی کہ اس کا دماغ کسی اور جگہ ہے, پورا جسم یہاں موجود ہے. ایسا کلاس میں تھا کیا؟ دیکھ رہا ہے, ٹیچر کو دیکھ رہا ہے, سر کو دیکھ رہا ہے, بورڈ کو دیکھ رہا ہے, لیکن دماغ کہاں ہے؟ دماغ کہاں ہے؟ کسی اور جگہ ہے. تو اس کو بولتے ہیں جمع حاضر واحد غائب. واحد کیا ہے؟ وہ مائنڈ ہے. مائنڈ ہی یہاں نہیں رہا تو سبق کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ آزمانے کے لیے 3 غلط آنسر کو رکھا جاتا ہے اور 1 صحیح آنسر کو رکھا جاتا ہے, تاکہ وہ غور کر فکر کر سوچ کر سمجھ کر صحیح آنسر پر ٹک ڈالے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبیوں کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, اپنے احکامات کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ صحیح راستہ یہ ہے, غلط راستے بہت ہیں. غلط راستے بہت ہیں. اب بچے کو صحیح راستہ معلوم, صحیح آنسر معلوم ہونے کے باوجود اس کو معلوم ہے کہ بی آپشن صحیح ہے, رائٹ آنسر ہے, وہ بھول کر بھی ڈی ڈالے گا, وہ یہ کو ڈالے گا, سی کو ڈالے گا, جو صحیح آنسر ہے اسی کو ڈالے گا. کیوں؟ محنت کیا ہے اور اس کو معلوم بھی ہے. ایسے ہی اب معلوم ہو کر بھی اگر کوئی آدمی غلط راستے کو اختیار کر رہا ہے تو یہ غلطی کس کی ہے؟ کس کی ہے غلطی؟ تو ایسے ہی دنیا میں یہ ہمارے آپشنس ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں راستوں کی ہم نے ہدایت دے دی, دونوں راستوں کو ہم نے بتا دیا, یہ اچھا راستہ, یہ برا راستہ. برے راستے کئی سارے ہیں, لیکن اگر وہ اختیار کرے گا تو تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. یہ ہے عہد الست. اللہ کے پاس وعدہ کر آئے گئے کہ اللہ تو پالن ہار ہے, تو ہی ہمارا پروردگار ہے, لیکن اب اس کو چھوڑ کر ہم دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں, تو یہ بندہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے. تو یہ ہے عہد الست. ایک تو مطلب یہ ہوا کہ عہد الست وہ ہے. دوسرا دیکھیے, دنیاوی قانون کے اعتبار سے جب بندہ کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے, وہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں, وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹک اس پر کیا ہو جاتے ہیں؟ لاگو ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہندوستان کے جو قانون ہے, ہر ایک قانون کے نیچے ہم لوگ سائن کیے ہیں کیا؟ ہر ایک کے اوپر اگریمنٹ کیے ہیں. جیسے ہی وہ یہاں پیدا ہو جائے گا, اب یہاں کے قوانین پر اس کو عمل کرنا ضروری ہے. اب یہ بولتا ہے کہ نہیں یہاں پر لیفٹ سائڈ گاڑی کو لے کر جانا ہے, نہیں میں رائٹ سائڈ لے کر جاتا ہوں, بولے تو نہیں چلتا. تو خود بخود اس پر وہ قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی الذی جعل لکم الارض فراشا,
یہ دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. جب تم اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے ہو تو اللہ کے احکام تمہارے اوپر خود بخود کیا ہو گئے؟ لاگو ہو گئے. اب خود بخود اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس پر احکامات کو ماننا آدمی پر ضروری ہو گیا. اب نہیں مانے گا تو اللہ کی نافرمانی اس پر لازم آئے گی. تو یہ دو طرح کے الست تھے، دو مطلب جو مفسرین بیان کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں کا مطلب یہ ہے. اب اس کے بعد دیکھیے وَيَقْطَعُونَ مَا، یہ کون ہے؟ یہ فاسق لوگ کون ہے اس کی تفصیل چل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کیا بولا اللہ تعالیٰ کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ اس سے کن کو گمراہ کرتا ہے؟ فاسقین کو گمراہ کرتا ہے. تو فاسقین کون ہیں؟ سب سے پہلے وہ جو اللہ کے وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، وہ ایک مثال. دوسری مثال کون ہے؟ دوسرے لوگ کون ہیں فاسقین میں سے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. کون لوگ ہیں؟ توڑ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اللہ جوڑنے کا حکم دیا اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ توڑ ڈالتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے ہے رشتہ داری، صلہ رحمی، رشتوں کو توڑنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتوں سے دور ہو جانا، ان میں دشمنی کو پیدا کرنا، دو رشتوں میں آپس میں پھوٹ پیدا کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. رشتے ناتوں کو توڑنا حرام ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ مکے میں رہنے والے اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے وہ خود اللہ کے نبی کے خاندان والے تھے، وہ اللہ کے نبی کے خاندان والے تھے. ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تمہارے جدی خاندان کے ہیں، یہ تمہارے دادا کے خاندان سے ہیں، اس کا تو لحاظ کرو کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے رشتہ دار میں سے ہیں. تو اس کا بھی لحاظ کیے بغیر اللہ کے نبی کا مقابلہ کیے، اللہ کے نبی سے دشمنی کیے. تو ایک تو اللہ کے وعدے کو توڑنے والے فاسقین ہیں اور رشتہ داریوں کو توڑنے والے بھی فاسقین ہیں. اور اس کے بعد وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جن کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی وہ زمین میں فساد مچائیں گے. جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے اور اسی طریقے سے صلہ رحمی نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنے کی صفت جن کے اندر نہیں ہے، یہ دو لوگ جہاں مل جائیں گے اب وہاں پر کیا آئے گا؟ فساد آئے گا، جھگڑے ہوں گے، وہاں پر قتل و غارت گیری ہوگی، وہاں پر دشمنی پیدا ہوگی، وہاں پر نا اتفاقی پیدا ہوگی. اسی لیے فرماتے ہیں رشتوں کو جتنا ہو سکے جوڑنے کی فکر کرنا، توڑنے کی فکر نہیں کرنا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ جب صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا کے ساتھ اچھا کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ صلہ رحمی ہے. کوئی اچھا کر رہا اس کے ساتھ اچھا رہنا، یہ سب لوگ رہ جاتے. پھپھو ہمارے ساتھ اچھی ہے، پھپھو کے ساتھ اچھا رہنا اچھا ہے، اور ماموں اچھے ہیں تو ماموں کے اچھا رہنا اچھا ہے. لیکن جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا رہنا یہ صلہ رحمی ہے. تو وہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ توڑ ڈالتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، تو اس کو جوڑنا ضروری ہے. اور یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں. یہی لوگ کس میں ہے؟ یہ خسارے میں. دنیا کا بھی خسارہ ان لوگوں کے لیے ہے اور آخرت کا خسارہ بھی ان کے حق میں ہے. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر یہ تمام چیزوں کو اللہ بیان کرنے کے بعد اب ایک بات اللہ یہاں پر بطور کیا بولتے ہیں احسان جتانے کے، جیسے آدمی کسی پر احسان کیا تو میرے ساتھ ایسا کیسا کر سکتا بھئی آدمی، اتنے سال تک میری دوستی تھی، اس کے ساتھ میں کیا کیا نہیں کریا، اس کے ساتھ میں کیسا معاملہ کریا، انہیں میرے ساتھ ایسا کیسا کر سکتا. یہ دل میں خیال آتا نہیں آتا؟ کبھی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا تو دل کے اندر خیال آتا. تو یہ خیال اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر رہے ہیں. کتنا بہترین انداز میں اللہ بیان کر رہے. دیکھیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، اللہ کی نافرمانی تم کیسے کر سکتے ہو. اللہ اب تین مراحل کو بیان کر رہا ہے. کیا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کیا تھے؟ مردار تھے. تم کیا تھے بھئی؟ پورے لوگ ہم لوگ کیا تھے؟ مردار ہی تو تھے. ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم معدوم سے کچھ بنے ہیں. ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم لوگ کوئی زمین پر کوئی چیز نہیں تھے، تو اللہ نے معدوم شے سے، کچھ بھی نہیں تھے سے تھے لے کر آیا، نہیں تھے سے اب ہے لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردار تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تم کو زندہ کیا.
اس نے تم کو زندہ کیا. ہم لوگ دیکھنے سے معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کیسے پیدا کیا. حدیث پاک میں آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ, اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش ماں کے پیٹ میں بناتا ہے. ہر ایک کی پرورش کہاں بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے, اور اس چیز سے بناتا ہے جو بے جان ہے, مردار ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نا, مردار سے جاندار کو نکالتا ہے, جاندار سے مردار کو نکالتا ہے, ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے آگے مثال بھی بیان کی, ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امی 40 یوما نطفہ, 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک, پھر 40 دن تک وہ گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں رہتا ہے. اس کے بعد ثم یکون مضغۃ مثل ذلک, پھر اس کے بعد وہ ایک پہلے خون کا لوتھڑا رہتا ہے, اور اس کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اللہ نے ان مراحل کو بیان کیا. اس مراحل کو بیان کر آگے اس حدیث میں بیان کیا ثم یرسل الیہ الملک, پھر اس بچے کے پاس جب 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس کو کہتے ہیں فینفخ فیہ الروح, اور وہ اس پیٹ میں رہنے والے بے جان بچے کے اندر روح کو ڈالتا ہے. ویؤمر باربع کلمات, پھر اس کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی ام سعید, اس کی زندگی کے بارے میں لکھنے کو کہا جاتا کہ کیا اس کے عمل کو, اس کی زندگی کو, اس کے موت کو, وہ نیک بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا, اس کو لکھنے کا حکم دیا جاتا. تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ تم مردار تھے, اللہ نے تم کو زندہ کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا فاحیاکم, اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر وہی تم کو مارے گا, وہی تم کو موت دے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی مٹی میں تم کو لوٹا رہے ہیں, اور پھر تم کو اسی مٹی سے ہم لوگ تم کو اٹھائیں گے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث, اللہ تبارک و تعالیٰ جب سور پھونکے جائے گا اس وقت میں تو لوگ وہاں پہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, وہ دوڑیں گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, اور وہ پوچھیں گے کہ بھئی ہم کو ہمارے قبروں سے کس نے اٹھایا؟ تو وہ کہیں گے کہ یہی وہ اللہ کا وعدہ ہے جو رسول تم سے وعدہ کرتے تھے. یہ اللہ کے وعدے کا دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ تینوں مراحل کو بیان کیا. مردار تھا, زندگی گزار رہا ہے, پھر موت آئے گی, پھر زندہ کرے گا, وہاں حساب کتاب چلے گا, وہاں اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب لے گا. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی حساب لے کر اب اچھوں کو اچھا, بروں کو برا, جنت والوں کو جنت اور جہنم والوں کو جہنم کا معاملہ کرے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم, اور پھر تم کو زندہ کرے گا. کب کرے گا؟ وہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ وہاں پر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوگوں کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے. کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف. میں بارہا بتاتا ہوں, سونے کی دعا پڑھتے ہیں, اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سو کر اٹھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو موت دے کر پھر اٹھایا. کتنے لوگ بستروں میں سو گئے پھر صبح اٹھے نہیں, جنازہ اٹھا ان لوگوں کا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اٹھا دیا, پھر سورت دیکھنے کی توفیق دیا, پھر کمانے کی توفیق دیا, پھر گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق دیا, پھر نیک کام کرنے کی توفیق دیا. آخر میں کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, جتنی راتیں سو جا, جتنی صبح میں اٹھ جا, لیکن آخر میں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اسی کی طرف ایک دن لوٹنا ہے, اسی کی طرف ایک دن جانا ہے. جتنے راتوں میں سو کر اٹھ بھی جا, لیکن آخر میں ایک دن وہاں جانا ہے. یہ سبق ہم کو یاد دلایا. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان کر رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے, جس نے بنایا لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ زمین میں ہو کس کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ؟ انسان ہی کے لیے بنایا. انما الدنیا خلقت لکم, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. وانتم خلقتم للآخرہ, اور تم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ آخرت کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بنا رہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات, پھر وہ متوجہ ہوا, ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات, اور اس نے برابر کیا 7 آسمان کو, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں کیا ہے اور ہمارے بہدوں میں کیا ہے اور ہم لوگ کیا عمل کرنے والے ہیں, ہمارے سوچ ہمارے خیالات کیا ہے, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں, علم رکھنے والے ہیں.
یہاں تک 3 رکوع مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے رکوع میں کیا بیان کیا؟ 3 طرح کے گروہوں کو بیان کیا، ایمان متقین لوگوں کو بیان کیا، پھر کافرین اور منافقین کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید، رسالت، آخرت کو بیان کیا، پھر ان کا ایک اشکال تھا، اس اشکال کو دور کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ 21ویں آیت میں یہ بتایا تھا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ زمین کو پیدا کیا، زمین کو بستر بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے، آسمان کو بنایا، یہ تمام چیزوں کو بیان کیا نا، اور زمین میں تمام چیزوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، اناج کو پیدا کیا، یہ تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اب یہ تمہارے سے پہلے، من قبلکم، تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یہاں انسان کی خلقت کا ذکر آیا، یہاں پر انسانوں کو پیدا کرنے کا ذکر آیا۔ جب اللہ تبارک وہاں ذکر کیا نا، تو اب اسی کی مناسبت سے یہاں پر 4تھے رکوع میں آدم کی خلقت کا ذکر آ رہا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا ذکر آیا نا بھائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم لوگ اس ذات کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو۔ اتنا بتا دیا۔ یہ پہلے لوگوں کو کہاں تک جاتی؟ ہمارے ابا کے ابا، ابا کے ابا، ابا کے ابا بول لگے تو کہاں تک جاتی ہے؟ آدم علیہ السلام تک۔ تو اب آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کس کا ذکر آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہ رکوع انشاءاللہ اگلے پیر کو شروع کروں گا، کچھ تمہیدی باتوں کو سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے جب اظہار خیال کیا، یعنی کہ میں دنیا میں اپنے خلیفہ کو بنانے والا ہوں، اپنے خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ ذکر کرنا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بھی زیادہ مقام مرتبہ انسان کو دینے والے تھے۔ اور جب بندہ، جب دنیا میں دیکھیے، جب کسی آدمی کو پہلے سے ہوتے ہوئے کسی دوسرے آدمی کو رکھنا پڑتا ہے تو اس کے فضائل کو بیان کرنا پڑتا، ورنہ اس آدمی کے اندر کیا ہوتا؟ میرے ہوتے ہوئے ان کو کہیں کو رکھ رہا، یہ بات آتی نہیں آتی۔ یا تو اس کی ضرورت کو پیش کرنا پڑتا، یا اس کے تقاضے کو بیان کرنا پڑتا، یا اس کی حاجت کو بیان کرنا پڑتا۔ جب ان کے اندر یہ بات آتی تو ان کی فوقیت کو ظاہر کرنے کے ارادے سے اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اس معاملے کو، ورنہ اللہ تعالیٰ مشورے کے طور پر بیان کریں گے تو یہ اللہ کی ذات کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ کن فیکن کے مالک ہے نا، اللہ جو چاہے بیان کریں گے، جو چاہے بنائیں گے، جو چاہے پیدا کریں گے، کن فیکن کے مالک ہیں، تو پھر فرشتوں کے پاس مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشورہ نہیں ہے، فوقیت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے بیان کیا۔ اب فرشتوں کے ذہن میں ایک بات آئی کہ پہلے سے ہم لوگ ہیں نا دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ پہلے جنوں کو پیدا کیا تھا، تو جنوں کو پیدا کیا، وہ دنیا میں آئے، فساد مچائے، خون خرابی کی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتے اللہ کی تقدیس بیان کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، تو کہا کہ اللہ ہم ہی جب اس کام کے لیے ہیں تو پھر ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، یہ دل میں آیا۔ اور فرشتوں کے دلوں میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سے معزز ایک مخلوق کو پیدا نہیں کیا، تو یہ ارادہ ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، خلیفہ، انی، اللہ تعالیٰ یہاں جو بات کہہ رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا۔ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ اصل کے حکم کے موافق معاملہ کرنے والے کو۔ وہ حاکم نہیں ہوتا، خلیفہ کیا نہیں ہوتا؟ حاکم نہیں ہوتا، بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ کا خلیفہ، حاکم کا خلیفہ۔ ایسے ہی انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ خود وہ قوانین کا پابند ہوتا ہے، احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ وہ خود وہ بولے کہ اللہ کی عبادت کرو اور یہ خود عبادت نہیں کرتا تو یہ خلیفہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے قوانین کا خود پابند ہوتا ہے اور دوسروں کو پابند بناتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسروں سے کراتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو اب جب خلیفہ بنا رہے ہیں تو یہ گویا کہ کیا ہے؟ گویا کہ ایک طرح کا الیکشن تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دینا چاہ رہے ہیں، کس کو؟ انسان کو۔ تو اب ان کے اندر آ گیا کہ بھئی ہمارے سے حکومت وہاں جائے گی، تو اب اللہ، یہ جب الیکشن سے پہلے جو آتے نا، اس میں کیا ہوتا؟ 2 چیزیں ہوتا۔ یہ اللہ دیکھو، یہ الیکشن پہلے ہی بیان کر دیا۔ تو جب الیکشن چلتا، آنے والا امیدوار 2 چیزوں کو بیان کرتا۔ کیا؟ اپنی تعریف کو بیان کرتا، پہلے اپنی اہلیت کو بیان کرتا، اپنی صلاحیتوں کو بیان کرتا۔ دیکھو میں ایسا ہوں، میں پہلے یہ کر چکا ہوں، اب آپ اگر مجھے جتائیں گے تو میں یہ کروں گا۔ ایک تو پازیٹیو بیان کرے گا، اور اپنی اہلیت کو بیان کرے گا، اپنی صلاحیت کو بیان کرے گا، اپنے مقام مرتبے کو بیان، یہی کام کریں گے نا بھائی، مجھے دیکھو مجھے جتائیں گے تو میں یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ تو ایسے ہی ایک تو یہ بیان کریں گے، دوسرا کیا بیان کریں گے؟ اپوزٹ کے عیوب کو بیان کریں گے۔ اپوزٹ کے کیا بیان کریں گے؟
عیوب کو بیان کرے گا. اسے لاتے کہ انہیں آیا بولو تو دیکھے نہیں وہاں کیا ہوا, دیکھے نہیں وہاں کیا ہوا, دیکھے نہیں انہیں کیا کرا, تو اس کے کیا بیان کرتے ہیں, اس کے برائیوں کو بیان کرتے. فرشتے بھی یہ کرے سو کیا بولے, اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے کے واسطے نہیں کیا, ہمیں تیری تحمید بیان نہیں کریں گے کیا, ہم تیری حمد بیان نہیں کریں گے کیا. اب یہ ہوئے ان کی تعریف, ان کی اہلیت کو بیان کر رہے. اب انسان کی یعنی کہ جو مخلوق بیان کرنا ہے, جس کے اندر شہوت بھی ہے, جس کے اندر غصہ بھی ہے, اس کو پیدا کرے گا تو یہ دنیا میں جا کر خون نہیں بہائیں گے, یہ دنیا میں جا کر فساد نہیں مچائیں گے. تو اپوزیشن کے کیا بیان کریں گے, عیوب کو بیان کریں گے. تو وہ یہاں پر چلا. تو یہ معاملہ الیکشن کا معاملہ تھا. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں خالق ہوں, میں تمام کا خالق ہوں, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب فرشتے خاموش ہو گئے. اب اس کو ظاہر کرنا تھا, اب خالی بولنے سے نہیں چلتا, ظاہر کرنا تھا. تو یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا یہ ایک بات رہ گئی تھی جو اس سے پہلے والے پیر کو بتانا تھا, وہ بھول گیا میں. یہاں پر جنت کا تذکرہ آیا. کیا آیا جنت کا تذکرہ؟ وہ ہم فیہا خالدون, وہ جنت میں کیا رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے, اس بات کا تذکرہ آیا. قالوا ھذا الذی رزق, یہاں پر فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اکثر و بیشتر لوگ سوال یہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور یہ سوال ختم نہیں ہوگا. کیا بھئی شوہروں کو اتنی بیویاں ملیں گی تو پھر بیویوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ایک تو بہترین جواب یہ ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالی کسی بات کو پوشیدہ رکھتے, ظاہر نہیں کرتے, تو عورتوں کے لیے ایک تو بتایا نا میں, دنیا کے دل سے ان کا دل جو ہے بالکل پاک صاف کر کر اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. نہ کینہ رہے گا, نہ حسد رہے گا, نہ دشمنی رہے گی. یہاں 2 بیویاں ہیں تو سنبھالنا مشکل, وہاں وہ صفت نہیں رہے گی. بتایا نا, وہ حدیث کے ساتھ بتایا, اللہ کے نبی نے فرمایا نا, لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ, پوری زندگی تم بیوی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَإِن رَأَتْ شَيْئًا مِنْكَ, پھر تمہارے سے کوئی ایک چیز دیکھی, کیا بولے گی, مَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا قَطُّ, مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ, اب تک میں تیرے سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی بولتی. اس صفت کو نکال کر اللہ جنت میں داخل کرے گا عورتوں. تو اب سوال یہ ہے, جب ان کو یہ ملے گا تو عورتوں کو, ہم لوگوں کو یہ ملے گا تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات, دنیا کے معاملے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے, ایک مرد کو 2-3 بیویاں ہونا عیب نہیں سمجھا جاتا پوری دنیا میں. وہی اگر ایک عورت کے کیا کہتے ہیں, ایک مرد کے 3-4 بیویاں ہیں تو برا نہیں سمجھا جاتا. وہی اگر ایک بیوی کے 3-4 مرد ہو تو کتنے برا سمجھا جاتا. اسلام نہیں, دوسرے مذہب والے بھی برا سمجھتے. اس کی مثال, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی, آ کر پوچھنے لگی, حضرت مردوں کو تو 3-4 کے نکاح کی ایجاد ہے لیکن عورتوں کو کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت جو ہے اس عورت کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم اپنا دودھ ایک پیالے میں لے کر آؤ, اور پھر کسی ایک دوسری عورت کا بھی دودھ اپنے پیالے میں لے کر آؤ. دونوں دودھ لے کر آنے کے بعد حضرت نے کہا کہ دونوں دودھ کو ایک پیالے میں کر دو. اب حضرت نے کہا کہ بھئی تم اپنا دودھ الگ کرو. اب عورت کہنے لگے یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہی جب ایک عورت کے 2-3 مرد ہوں گے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو تم نہیں بتا سکتے کہ کس کا بیٹا ہے. تو یہ بات اس کو اس مثال سے سمجھانے کے بعد اس کو بات سمجھ میں آئے کہ ہاں صحیح ہے. تو معلوم کیا ہوا, عورت کے لیے کئی سارے شوہر ہونا صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے کیا بھائی؟ ایک عورت کے کئی سارے شوہر ہونا صحیح ہے. ہمارا مذہب بھی برا سمجھتا ہے اس بات کو, اور دوسرے بھی برا سمجھتے. تو اس اعتبار سے شوہر کے لیے بیویاں کا ہونا کوئی برا نہیں ہے, لیکن ان کے لیے وہاں اس صفت کو نکالا جائے گا, دشمنی کو, حسد کو, ان تمام چیزوں کو نکالا جائے گا. لیکن اگر وہ دنیا میں ہی کتنے لوگ ایسے ہیں جب اتنی بڑی گالی ہے کہ بھئی یہ ایک باپ کو پیدا ہوا سو بچہ نہیں ہے بولو تو کتنی بڑی گالی ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے بیان کیا کہ عورتوں کے لیے ان کا شوہر رہے گا, عورتیں لے کے ان کا شوہر رہے گا. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں.